شلوم سلام المسیح دوستو، میرا نام عاشر شفیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پاکستان کی آزادی یعنی 14 اگست کے ریلیٹڈ ہے۔ اور دوستو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ چند سال پہلے چرچز کے اندر جو جشن آزادی کی سیلیبریشن ہوتی تھی اس میں کینڈلز کو جلا کر ایک نئی امید کے ساتھ ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی جاتی تھی، لیکن چند سالوں پہلے یہی ایکٹیویٹی ٹیبلوز میں بدل گئی۔ میں اس بات سے بالکل آگاہ ہوں کہ ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور آزادی کے جشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ببلیکل نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی ٹیبلوز جو پرفارم کیے جاتے ہیں یہ چرچ کے اندر ایکٹیویٹی کرنا بالکل ببلیکل نہیں۔ اور اس کے بارے میں خداوند یسوع المسیح کے اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہیکل سلیمانی میں جب وہ گئے، اور یہ یاد رکھیے گا ہیکل سلیمانی کے اندر نہیں بلکہ اس کے احاطے کے اندر، جب کچھ لوگ وہاں پر کاروبار کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے جو کلام کیا وہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 19 چیپٹر اور 46 ورس میں لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا مگر تم نے اس کو ڈاکوں کی کھو بنا دیا۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں دعا کے سوا اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چرچ کے اندر پرفارم نہیں کرنی۔ اب جلدی سے یہ بات نہیں کر دینی آپ نے کہ جی نکاح بھی تو چرچ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ایک پاکیزہ رسم ہے، وہ چرچ کے اندر ہی ہونی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی جیسے کہ ٹیبلوز آزادی کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ ببلیکل نہیں ہے، اور میں پاسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنے چرچ میں نہ کروائیں، بلکہ اس کے برعکس جس طرح ہم پہلے چرچ کے اندر ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے تھے، ملک کی ترقی کے لیے دعا کرتے تھے کینڈلز جلا کر، اسی طریقے کو دوبارہ سے چرچز میں آپ ضرور کریں۔ آخر میں دوستوں میں خصوصی میسج ان تمام نوجوانوں کے لیے دینا چاہوں گا جو ملک پاکستان میں ہمارے ساتھ اس ٹائم رہ رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا ملک کے حالات دیکھ کر، بلکہ آپ نے دعا کرنی ہے ملک کے لیے اور کوشش کرنی ہے کہ ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب نے، نہ صرف آپ نے بلکہ ہم سب نے مل کر اپنے آپ کو سب سے پہلے تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو روڈ پہ ہم نے ٹریفک سگنلز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو جتنے بھی بھائی جو بزنس کر رہے ہیں، کوئی اگر دودھ بیچ رہا ہے تو وہ دودھ میں ملاوٹ نہ کرے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے فوڈ کا کام کر رہا ہے تو وہ ریسٹورنٹس کے اندر یا اپنے ہوٹلز کے اندر اچھا کھانا سرو کرے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ اپنے امپلائر کے لیے کام کریں۔ اور آخر میں دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں تو ملک اوور آل ترقی کرنا شروع ہو جائے۔ تو جب ہم لا کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ملک میں چینج آئے گا۔ دوستوں میری طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اس ملک کے لیے دعا کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے دعا کریں، اور میری آپ سب سے ایک مرتبہ پھر التماس ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور وہی ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ تو دوستو اینڈ میں آپ میری بات کو یاد رکھیے گا، نہ حلیے سے نہ لباس سے، مسیحی کی پہچان اعمال سے، کیونکہ میرے مسیحا نے کہا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔